مشرقی وسطی دنیا کے نقشے پہ وہ علاقہ جس کی اہمیت نہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے ہے بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے زیادہ تیل اور گیس اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کے اس علاقے میں کئی سارے ممالک ہیں جن میں مختلف قسم کی جنگیں چل رہی ہیں، جیسا کہ عراق جس میں سن 2001 سے سول وار جاری ہے، سیریا جہاں عرب سپرنگ کے بعد سے لے کر اب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، یمن کے لوگ کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہیں جہاں دنیا کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جاری ہے، اسرائیل فلسطین اس علاقے کا سب سے پرانا اور اقوام متحدہ کا ناکام ترین مسئلہ ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے فلسطینی مہاجرین ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ تفصیلاً ڈسکس کریں گے اور اس پر انتہائی باریک نظر ثانی کریں گے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو واٹس گوئنگ آن۔ 1 جولائی 2020 اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ وہ جارڈن وادی اور ناردرن ڈیڈ سی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اس طرح کے قبضوں کو بین الاقوامی قانون میں انیکسیشن کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک ریاست یک طرفہ فیصلے سے کسی دوسرے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ وادی جارڈن کی انیکسیشن کا مطلب یہ جگہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کے حصے میں آ جائے گی۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انیکسیشن اور کسی بھی قسم کا غیر قانونی قبضہ اقوام متحدہ کی جانب سے بالکل بھی لیگل نہیں ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب 1917 میں برٹش فورسز نے فلسطین کو فتح کیا تو اس ٹائم یہودیوں کی تعداد صرف 6% تھی۔ اس کے بعد فلسطین 28 سال تک برٹن کے ماتحت رہا۔ ان 28 سالوں کے دوران دنیا بھر سے یہودیوں کی آمد و رفت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، جس کے لیے تاریخ نے ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب 1918 سے لے کر 1947 کے اگر نقشے کو آپ دیکھیں تو یہودیوں کی آبادی جو کہ 6% تھی وہ 6% سے بڑھ کر 33% پر چلی گئی۔ اس کو اگر آپ گراف میں دیکھنا چاہیں تو آپ کی اسکرین پر گراف چل رہا ہے، آپ ویڈیو دیکھ کر اس کو روک لیں اور ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک 2 ریاستی فیصلہ سنایا جس کے مطابق 55% کا علاقہ یہودیوں کو دے کر ایک یہودی ریاست اسرائیل بنا لی اور بقایا 45% کا حصہ فلسطینیوں کو دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں رکھ دیا گیا۔ فلسطینیوں نے اس فیصلے کا انکار کیا۔ کیونکہ تب بھی 67% آبادی پر فلسطینی آباد تھے۔ اس فیصلے کا نقشہ بھی آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے۔ 1948 عرب ممالک اور اسرائیل کی پہلی جنگ، لگ بھگ 7.5 لاکھ فلسطینی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور 78% کا فلسطین اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ جو بچا 22% تھا اس کو ویسٹ بینک اور غزہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ جی ہاں، ہم آپ کو یہ ساری معلومات نقشے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ سب کے کانسیپٹ اس مسئلے کو لے کر کلیئر ہو جائیں اور آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوں ان سب کا جواب آپ کو مل سکے۔ اب بات کرتے ہیں 1967 میں ہونے والی جنگ کی، جس کے بعد مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو ملک بدر ہونا پڑا۔ اسرائیل نے سیریا کے گولان ہائٹس اور ایجپٹ کے سینائی پیننسولا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ 1978 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوتا ہے جس میں ایجپٹ کو ان کا علاقہ واپس دے دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں 1993 اور 1995 میں ہونے والے اوزلو اکارڈ کی۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والا پہلا امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں فلسطینی اقتدار، جس کو ہم انگریزی میں پیلسٹینین اتھارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، بنایا گیا۔ اس گورننگ باڈی نے فلسطین کی سیکیورٹی، انتظامیہ اور سیویلین افیئر کے سارے مسائل کا ذمہ اگلے 5 سالوں کے لیے اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کو 3 ایریاز میں تقسیم کیا گیا: ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی۔ ایریا اے، اس میں 3% کا ویسٹ بینک کا حصہ آتا ہے۔ ایریا بی اور ایریا سی۔ ایریا اے میں 3% کا ویسٹ بینک کا حصہ آتا ہے جو کہ بعد میں بڑھ کر 18% ہو گیا۔ یہاں پیلسٹینین اتھارٹی کا کنٹرول رہا۔ ایریا بی میں 22% کا علاقہ آتا ہے جس میں پیلسٹینین اتھارٹی کے پاس ہیلتھ، ایجوکیشن، اکانومی کے مسائل تھے، جبکہ اسرائیل کے پاس باہر کے سارے معاملات تھے۔
جس کا مطلب ہے اسرائیل کبھی بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ اب اگر ایریا سی کی بات کی جائے تو ایریا سی میں ویسٹ بینک کا 60% کا علاقہ تھا۔ اوسلو اکارڈ کے مطابق پیلسٹینین اتھارٹی کو اس حصے پر مکمل اختیار دیا گیا، جو کہ اسرائیل نے کبھی بھی نہیں دیا اور ہمیشہ سے اس پر اپنی ہی منمانی کی۔ اب اگر آج کے زمانے کی بات کی جائے تو اسرائیل اور فلسطین کا کل ملا کر ایریا لگ بھگ 26,790 مربع کلومیٹر ہے، جس میں فلسطین کے پاس ویسٹ بینک، غزہ اور مشرقی بیت المقدس ملا کر بھی 6,020 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس کل 20,770 مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین کے قبضہ شدہ علاقے 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ یہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا قبضہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کی جانب سے ہے۔ اب اگر بات کی جائے اسرائیلی سیٹلمنٹ کی تو اس وقت لگ بھگ 7 لاکھ کے اسرائیلی لوگ تقریباً 250 جگہوں پر بس چکے ہیں، جو کہ ویسٹ بینک اور مشرقی بیت المقدس کے علاقے میں ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہوگا کہ چوتھی جنیوا کنونشن کے مطابق یہ ساری سیٹلمنٹ غیر قانونی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بغیر کسی جواز کے لیگل قرار دے دیا تھا۔ اسرائیلی ویسٹ بینک کے علاقوں میں بہت تیزی سے آباد ہو رہے ہیں۔ اب تک اسرائیلی آبادی کے 10% لوگ ان علاقوں میں آباد ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اسرائیلی شناختی کارڈ اور حکومت کی جانب سے زمین خریدنے کے لیے قرضے بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ اب تک یعنی کہ 2020 تک تقریباً 4.25 لاکھ لوگ ویسٹ بینک میں آباد ہو چکے ہیں اور 2,20,000 لوگ مشرقی بیت المقدس میں آباد ہو چکے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2002 کے بعد اسرائیل ایک دیوار بنا رہا ہے جس کی لمبائی لگ بھگ 700 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیوار سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دیوار نے 85% ویسٹ بینک کے اندر اپنی بنیادیں بنائی رکھی ہیں۔ اس دیوار نے فلسطینیوں کی آمد و رفت کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو اسرائیل اور فلسطینی مسئلہ تفصیلاً اور تاریخی طور پر بتانے کی کوشش کی۔ مزید ایسے ٹاپکس پر ہم آپ کو ساری انفارمیشن اپنے اس پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے واٹس گوئنگ آن۔ شکریہ۔